اچھا، ایران اور امریکہ کے معاملات، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے. ان کے درمیان تنازعات کا حل سفارتکاری سے نکلنے کی امیدیں ابھی روشن ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان ایران انفیکٹ ابھی ذرا زیادہ روشن ہوئی ہے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ کل سوئٹزرلینڈ میں ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگرچہ ایران پر حملے کی دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ ہی دے رہے ہیں، مگر ساتھ ہی سفارتکاری کے ذریعے معاملے کو طے کرنے پر بھی تیار ہیں. وہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ہر جگہ ہی اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے معاملات سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں، ڈپلومیٹکلی حل کرنا چاہتے ہیں. بس وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا. دیٹ از واٹ امریکہ وانٹس. ٹرمپ نے ایران پر مغرب اور امریکہ تک وار کرنے والے میزائلوں کی تیاری کا الزام بھی لگایا. اب ایگزیکٹلی کیا کیا کہا، بیکاز آپ کو پتہ ہے ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ بڑے مخصوص سٹائل میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. لیٹس ہیئر سم. دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی کسی ممکنہ معاہدے کے لیے پر امید ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ دسترس میں ہے. امریکہ سے جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران تمام ضروری اقدامات کرنے پر تیار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سفارتکاری کو ترجیح دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. عراقچی نے البتہ ایران کا پرانا موقف دہرایا ہے کہ پرامن جوہری ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا ایرانی عوام کا حق ہے. سب جانتے ہیں کہ ایران صرف اور امریکہ کے درمیان جنگ صرف جنوبی ایشیا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی، بلکہ دنیا کسی عالمگیر تنازع کی طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن اچھی بات اب یہ ہے کہ تنازع کے حل کی بات بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دونوں ممالک کے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ٹرائنگ. اب پریشانی یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے بارے کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، بیکاز ہی کین ٹوٹلی چینج ہز مائنڈ اور گو بیک آن ہز ورڈ مطلب اینی ٹائم ہی وانٹس. تو اب کیا ہوگا، دیٹ ریمینز ٹو بی سین. عبدالباسط سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. باسط صاحب، کافی ہفتوں سے امریکہ اور ایران کی ٹھنی ہوئی نظر آ رہی ہے. بحری بیڑے روانہ کیے گئے، خطے میں خطرناک تناؤ کا ماحول ہے، لیکن آج صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اشارہ ملا ہے کہ ابھی بھی مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے کے امکانات موجود ہیں. سو اسے کیا ایک مثبت پیش رفت ہم کہہ سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، ڈائیلاگ میں پیش رفت تو ضرور ہے، کیونکہ کل دوبارہ ایک اور راؤنڈ ہو رہا ہے جنیوا میں، اور اس میں ایران ایک ڈرافٹ پرنسپلز جو ہیں بنیادی طور پہ ایگریمنٹ کے یا ڈیل کے وہ پیش کرے گا اس کا ڈرافٹ. تو لیٹس ہوپ کہ تھنگس کین ورک آؤٹ. لیکن کویسچن یہ ہے کہ امریکہ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں ویزاوی ایران. اگر صرف نیوکلیئر پروگرام کی بات ہے وہ تو حل طلب ہے، کیونکہ ایران نے جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہا ہے کہ ہم تو انریچمنٹ بھی 10 سال کے لیے اس کو ملتوی کر سکتے ہیں. کیا ایران کا انریچمنٹ پروگرام اٹ سیلف وہ بھی ہے کہ جی ایک طرف تو ایران نیوکلیئر ویپنز نہ بنائے، دوسری طرف اس کے پاس یورینیم انریچمنٹ کی فیسیلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ایران گیو اپ کر سکتا ہے مستقل طور پہ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا بات یہ بتائیں کہ اگر کسی وجہ سے مذاکرات والا کام نہیں بنتا تو پھر امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے. یا تو مذاکرات ہو جائیں اور کچھ حل نکل آئے، ورنہ وی آر گوئنگ ٹو اٹیک. اور ایران بھی obviously ظاہر ہے کوئی رسپانس تو دے گا ہی. تو ایسا ہوا تو ہمارے لیے یہ کتنی مشکل صورتحال ہے. مطلب ہم تو ساتھ جڑے بیٹھے ہیں ایران کے. ہمارے لیے دیکھیے قطعاً یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہمارے اس علاقے میں ایک اور جنگ ہو. ہم پہلے ہی بہت ہمارے لیے مشکلات ہیں، بھارت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے، افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو قطعاً ہمارے لیے تو قطعاً ایک ایسی صورتحال کسی طور بھی مثبت نہیں ہے. لیکن کیا امریکہ یہ اقدام اٹھائے گا؟ کیونکہ اگر اس کا مقصد دیکھیں نا، اگر اس نے نیوکلیئر فیسیلٹیز جو 3 بڑی نیوکلیئر فیسیلٹی تھیں، نتانز، فردو اور اصفہان، وہ تو اس کے مطابق اس نے جون میں آبجیکٹریٹ کر دی، جو کہ لفظ صدر ٹرمپ نے استعمال کیا ہے. اب اس کے بعد کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ اگر ایئر اسٹرائک سے ایران میں رجیم تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بھی ممکن نہیں لگتا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پہلے جو ڈیمانسٹریشن ہوئے تھے اس میں یہ ہو جاتا. تو رجیم چینج صرف ایئر اسٹرائک سے تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ ایران obviously ریئیکٹ کرے گا اس بار. تقریباً دیکھیں نا، ہر جگہ ایران یو ایس کے بیسز ہیں، چاہے وہ قطر ہو، عمان ہو، بحرین ہو. تو اور 50,000 کے قریب ٹرپس ہیں یو ایس کے اس علاقے میں، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز میں
जो तकरीबन 20 से 25% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, शिपमेंट होता है, वो खतरे में पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का अब्दुल बासित साहब, सीनियर सफारतकार। ओके, सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली क्या होगा।